بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 197 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس حصے میں جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے جو معاملات ہوئے، وہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارم فرمایا ہے، پہنچائی ہم تک انفارمیشن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی اعزاء اقربا بزرگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی منزلیں آسان فرمائے، انہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین نقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ترجمہ: یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ یوسف اور اس کا بھائی۔ تفسیر میں آیا کہ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین ہیں، جو ان سے کئی سال چھوٹے تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بے ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ساری اولاد میں صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہی ایسے تھے جن کے اندر ان کو آثار رشد و سعادت نظر آتے تھے۔ اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر انہوں نے جو کچھ فرمایا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس بیٹے کی غیر معمولی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ دوسری طرف ان 10 بڑے صاحبزادوں کی سیرت کا جو حال تھا، اس کا اندازہ بھی آگے کے واقعات سے ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے توقع کی جا سکتی کہ ایک نیک انسان ایسی اولاد سے خوش رہ سکے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ بائبل میں برادران یوسف کے حسد کی ایک ایسی وجہ بیان کی گئی ہے جس سے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر عائد ہوتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی چغلیاں باپ سے کھایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھائی ان سے ناراض تھے۔ یہاں پہ آیت میں یہ بھی انہوں نے کہا آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے کہ اس فکرے کی روح کو سمجھنے کے لیے بددیانہ قبائلی زندگی کے حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جہاں کوئی ریاست موجود نہیں ہوتی اور آزاد قبائل ایک دوسرے کے پہلو میں آباد ہوتے ہیں، وہاں ایک شخص کی قوت کا سارا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کے اپنے بیٹے پوتے بھائی بھتیجے بہت سے ہوں جو وقت آنے پر اس کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے اس کا ساتھ دے سکیں۔ ایسے حالات میں عورتوں اور بچوں کی بنسبت فطری طور پر آدمی کو وہ جوان بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو دشمنوں کے مقابلے میں کام آ سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، ہم جو ان بیٹوں کا جتھا جو برے وقت پر ان کے کام آ سکتا ہے ان کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے کسی کام نہیں آ سکتے بلکہ الٹے خود ہی حفاظت کے محتاج ہیں۔ آیت کے آخر میں آیا کہ یہ کام کر لینے کے بعد، یعنی قتل کرنے یا پھینکنے کے بعد جو ہے نا نیک بن رہنا، تو اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے یہ فکرہ ان لوگوں کے نفسیات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دینے کے ساتھ ایمان اور نیکی سے بھی کچھ رشتہ جوڑے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی نفس ان سے کسی برے کام کا تقاضا کرتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو ملتوی کر کے پہلے نفس کا تقاضا پورا کرنے پر تل جاتے ہیں، اور جب ضمیر اندر سے چٹکیاں لیتا ہے تو اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا صبر کر، یہ ناگزیر گناہ جس سے ہمارا کام اٹکا ہوا ہے کر گزرنے دے، پھر انشاءاللہ ہم توبہ کر کے ویسے ہی نیک بن جائیں گے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ترجمہ، اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ ترجمہ، اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون۔ ترجمہ، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ تفسیر میں یہ بیان بھی بائبل اور تلمود کے بیان سے مختلف ہے۔ ان کی روایات یہ ہے کہ برادران یوسف اپنے مویشی چرانے کے لیے سکم کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ مگر یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے حسد کا حال جاننے کے باوجود انہیں آپ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں بھیجا ہو، اس لیے قرآن کا بیان ہی زیادہ مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔ قال انی ظننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ ترجمہ، باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ ترجمہ، انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے سے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، اس طرح اصرار کر کے جب اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ تفسیر میں آیا، متن میں آیا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس کے الفاظ یعنی یہ الفاظ کچھ ایسے انداز سے آئے ہیں کہ ان سے تین معنی نکلتے ہیں اور تینوں ہی لگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم یوسف علیہ السلام کو یہ تسلی دے رہے تھے اور اس کے بھائیوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس پر وحی کی جا رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ تو ایسے حالات میں ان کو یہ حرکت انہیں جتائے گا جہاں تیرے ہونے کا انہیں وہم و گمان تک نہ ہوگا۔ اور تیسرے یہ کہ آج یہ بے سمجھے بوجھے ایک حرکت کر رہے ہیں اور انہیں جانتے اور نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔ بائبل اور تلمود اس ذکر سے خالی ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو کوئی تسلی دی گئی یا نہیں۔ اس کے بجائے تلمود میں جو روایات بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تو وہ بہت بلبلائے اور خوب چیخ چیخ کر انہوں نے بھائیوں سے فریاد کی۔ اور قرآن کا بیان پڑھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسے نوجوان کا بیان ہو رہا ہے جو آگے چل کر تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار ہونے والا ہے۔ تلمود کو پڑھیے تو کچھ ایسا نقشہ سامنے آئے گا کہ صحرا میں چند بدو ایک لڑکے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو ہر لڑکا ایسے موقع، ایک عام آدمی، عام بچہ جو ہے اس ایسے موقع پر کرے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ ترجمہ، شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ ترجمہ، اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ ترجمہ، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے
یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تفسیر میں آیا کہ متن میں صبر جمیل کے الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ اچھا صبر ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد ایسا صبر ہے جس میں شکایت نہ ہو، فریاد نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، ٹھنڈے دل سے اس مصیبت کو برداشت کیا جائے جو ایک عالی ظرف انسان پر آ پڑی ہو۔ آیت کے آخر میں آیا کہ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ بائبل اور تلمود یہاں حضرت یعقوب کے تاثر کا نقشہ بھی کچھ ایسا کھینچتی ہیں جو کسی معمولی باپ کے تاثر سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ تب یعقوب علیہ السلام نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ اور تلمود کا بیان ہے کہ یعقوب بیٹے کا قمیض پہچانتے ہی اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اٹھ کر بڑے زور سے چیخا کہ ہاں یہ میرے بیٹے ہی کا قمیض ہے، اور وہ سالہ سال تک یوسف علیہ السلام کا ماتم کرتا رہا۔ اس نقشے میں حضرت یعقوب علیہ السلام وہی کچھ کرتے نظر آتے ہیں جو ہر باپ ایسے موقع پر کرے گا، لیکن قرآن جو نقشہ پیش کر رہا ہے اس سے ہمارے سامنے ایک ایسے غیر معمولی انسان کی تصویر آتی ہے جو کمال درجے کا بردبار اور باوقار انسان ہے۔ اتنی بڑی غم انگیز خبر سن کر بھی اپنے دماغ کا توازن نہیں کھوتا، اپنی فراست سے معاملے کی ٹھیک نوعیت کو بھانپ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک بناوٹی بات ہے جو ان حاسد بیٹوں نے بنا کر پیش کی ہے، اور پھر عالی ظرف انسانوں کی طرح صبر کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ترجمہ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس معاملے کی سادہ صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پہ پھینک کر چلے گئے تھے، بعد میں قافلے والوں نے آ کر ان کو وہاں سے نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مگر بائبل کا بیان ہے کہ برادران یوسف نے بعد میں اسماعیلیوں کے ایک قافلے کو دیکھا اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ان کے ہاتھ بیچ دیں، لیکن اس سے پہلے ہی مدین کے سوداگر انہیں کنویں سے نکال چکے تھے۔ ان سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 روپے میں اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ پھر آگے چل کر بائبل کے مصنفین یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر وہ اسماعیلیوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرا چکے ہیں، چنانچہ وہ اسماعیلیوں کے بجائے پھر مدین ہی کے سوداگروں سے مصر میں انہیں دوبارہ فروخت کراتے ہیں۔ ریفرنس ہے کتاب پیدائش باب نمبر 37 آیت نمبر 25 تا 28 اور آیت نمبر 36 میں بھی۔ اس کے برعکس تلمود کا بیان ہے کہ مدین کے سوداگروں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ پھر برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے قبضے میں دیکھ کر ان سے جھگڑا کیا۔ آخرکار انہوں نے 20 درہم قیمت ادا کر کے برادران نے یوسف علیہ السلام کو راضی کیا۔ پھر انہوں نے 20 ہی درہم میں یوسف علیہ السلام کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا اور اسماعیلیوں نے مصر لے جا کر انہیں فروخت کیا۔ یہیں سے مسلمانوں میں یہ روایت مشہور ہوئی ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا تھا، لیکن واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اس روایت کی تائید نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس راستے پہ چلنے والے بنیں جس پر اس کا انعام ہوا ہے، اور اس راستے سے بچنے کی کوشش کریں جس پر اس کا غضب نازل ہوا ہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔